بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن کریم اور تذکیری کلمات کے بعد تربیتی اجتماع کے بہت سارے عناوین جو ہم سب کے لیے، دعات کے لیے، علماء کے لیے خصوصیت کے ساتھ ضروری ہیں، مفید ہیں، نفع بخش ہیں، ان عناوین میں سے ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان ہے وقت سے متعلق۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وقت کتنا قیمتی ہے، اور اس دور میں بہت سارے ایسے اسباب جس کی وجہ سے ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں۔ یقیناً اس طرح کی صورتحال میں تنظیم وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہم کو آپ کو نصیحت کرنے کے لیے ضلعی جمعیت اہل حدیث ممبرا کے ناظم محترم فضیلت الشیخ ارشد سکراوی حفظہ اللہ کو میں آواز دینا چاہتا ہوں۔ آپ تشریف لائیں اور تنظیم وقت کے سلسلے میں اپنی نصیحتوں سے، اپنی توجیحات سے نوازیں۔ شیخ ارشد سکراوی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آج کی اس تربیتی اجتماع میں شریک محترم و معظم علماء کرام، اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، تنظیم وقت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وقت اللہ رب العالمین کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ضروری قرار دیا ہے۔ اور وقت کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق بہت ساری حدیثیں، آیتیں، نصوص موجود ہیں جس کو بارہا ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ چونکہ انتہائی مختصر وقت میں وقت کے تنظیم سے متعلق، ادارت سے متعلق، اس کا شیڈول، ٹائم مینجمنٹ، اور اس طریقے سے اس کو زندگی میں صحیح طور پر استعمال کیا جائے، اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے جگہ جگہ رات، دن، زمانے، اور اسی طریقے سے صبح کا وقت، رات کا وقت، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر کے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو عظیم ترین نعمتیں جس کے بارے میں اکثر لوگ جو ہے غفلت کا، سستی کا اور گھاٹے کا شکار ہیں، اور یہ دونوں نعمتیں صحت و تندرستی اور فارغ البالی۔ اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو فراغت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، فراغت دیا ہے، اور پھر اس کا صحیح استعمال کر لینا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور انسان کا، ایک آدمی اگر فارغ البال ہو تو فراغت اگر وقت کا صحیح استعمال نہ کرے تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ انسان جو بیکار ہوتا ہے، کوئی مشغولیت نہیں ہوتی، یا بالخصوص نوجوان طبقہ اگر کوئی ذمہ داری نہ ہو زندگی میں، کوئی کام نہ ہو، کوئی مشغولیت نہ ہو، تو عموماً فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اور مختلف قسم کے فتنوں
میں گھر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو آدمی وقت کی ناقدری کرتا ہے تو آپ جان لے کہ وقت ہی اس کو سزا دیتا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر فارغ اوقات کو صحیح طور پر استعمال کرنا، اس کو مفید کاموں میں لانا، اور ان اوقات کو سمجھ کر کے اس کی ایک خطوط، اس کی پلاننگ اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہی اصل میں کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، چاہے وہ بزنس و تجارت کے میدان میں ہو، تعلیم و تعلم کے میدان میں ہو، تدریس اور کسی اہم پیشے اور ذمہ داری سے جڑا ہوا شخص ہو، وہ کبھی کامیابی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس وقت کا ایک نظام نہ ہو، ایک منصوبہ بندی نہ ہو، اس کا ایک شیڈول نہ ہو، اس کے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کا ایک 24 گھنٹے کا اس کے پاس ایک پورا نظام نہ ہو، اس وقت تک وہ آدمی کامیابی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا ہے، اور صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا نہیں کر سکتا ہے اگر ایک آدمی وقت کا پابند نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے، اضاعت الوقت اشد من الموت، کہ وقت کا ضائع کرنا یہ جو ہے موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے تو وقت جو ہے اس آدمی کو اللہ سے اور آخرت سے دور کر دیتی ہے، آدمی دور ہو جاتا ہے وقت کو ضائع کرنے کی بنا پر۔ تو آپ دیکھیں کہ موت سے تشبیہ دے کر کے وقت کی اہمیت کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بتایا ہے۔ تنظیم اوقات کے معاملے میں ہمیں یہ باتیں غور کرنی چاہیے کہ تنظیم اصل میں وقت کا صحیح استعمال، اس کی ایک ترتیب، اس کے بغیر انسان دنیا کے اندر صحیح معنوں میں زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف زندگی جیتے ہیں وہ عموماً اپنے اوقات کو یوں ہی لایانی چیزوں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہی بات بیان فرمائی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، لایانی چیزوں سے بچے، اپنے اوقات کی قدر کرے، اس کی اہمیت کو پہچانے اور اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ مطلوب ہے۔ اور بالخصوص ہم علماء، ائمہ، دعات اور جو لوگ بالخصوص دینی اور دعوتی میدان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے تو بالخصوص وقت کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کا آج آپ دیکھیں ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے سامنے کہ ہمارے اوقات سے برکت اٹھ گئی ہے، ہمارے وقت سے برکت نکل گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر ہم کسی میدان میں تحریری طور پر کام کرنا چاہیں، تدریسی طور پر کام کرنا چاہیں، کوئی اور جو ہے ذمہ داری اٹھانا چاہیں، تو میرے بھائیوں ہم سے کتنی تقصیر اور کتنی کمیاں اور کوتاہیاں وارد ہوتی ہیں۔ ہم جو ہے ایک چھوٹا سا پمفلیٹ، ایک کتابچے اور ایک تحریر نہیں لکھ پاتے ہیں، اس بنیاد پر کہ ہم وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ لیکن ہم جب اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، بالخصوص امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام طبری رحمہ اللہ، ابن قیم اور دیگر جو ہے علماء کو آپ دیکھیں تو ان کی تحریریں آج ان کے قد سے اونچی ہیں، یعنی انہوں نے وقت کا کتنا صحیح استعمال کیا ہے کہ 60 سال 50 سال کی زندگی میں اتنا بڑا علمی سرمایہ چھوڑا ہے، یہ وقت کی قدر و قیمت کے بغیر اور اس کی اہمیت اور اس کو صحیح استعمال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہی چیز اصل میں ہمیں بالخصوص آج تو ہم ایسے دور میں ہیں کہ فتنے کا دور ہے، اور فتنے کے دور میں وقت کا صحیح استعمال کر لے جانا یہ بہت بڑی کامیابی کی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ تنظیم اوقات کی بنیاد انسان کی اپنی ذات ہے۔ سب سے پہلے آدمی کو اپنی ذات، اپنے معاملے میں جو ہے وقت کو مرتب کرنا چاہیے، وقت کا ایک شیڈول بنانا چاہیے۔ اس لیے کہ جو آدمی، علماء نے لکھا ہے کہ ان ادارت الوقت تانی ادارت الذات، کہ وقت کی تنظیم
یہ اپنے آپ کی، اپنے ذات کی اصلاح، اپنے آپ کی تربیت، اپنے آپ کو صلاحیتوں سے مزین کرنا، وقت کا صحیح استعمال کر اپنے آپ کو اس قابل بنانا، اس لائق بنانا، اپنے آپ کے اندر وہ محاسن و خوبیاں جمع کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی کی چیز ہے۔ اور جب آدمی چاہے تعلیمی میدان ہو، تدریسی میدان ہو، چاہے انسان جب اپنے آپ کو اس لائق نہیں بناتا، وقت کی ناقدری کر کے اس کو ضائع کر دیتا ہے، تو وقت بھی اسے ضائع کر دیتا ہے، وہ آدمی بھی سماج کے لیے ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، وقت کا صحیح استعمال کریں، اور ہمارے لیے لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، مطالعہ کے لیے، تحقیق کے لیے ہمارے پاس ایک منظم نظام ہو، ایک شیڈول ہو۔ ہم اپنے وقت کو ایک مختص کریں کہ ہم اس وقت میں اس طرح کا کام کریں گے، یا ہمارے لیے یہ کام، کون سا کام ترجیحی ہے، کون سا کام ایسا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اصل میں تنظیم وقت کا ایک حصہ ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں علماء نے ذکر کیا، اور یہ بھی بات بڑی حقیقت ہے کہ آج کی یہ صدی جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ جدید وسائل سے لیس ہے، یہ ٹیکنالوجی اور ٹولز کا دور ہے۔ اس دور کے اندر اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ہم وقت کو، یعنی کم وقت میں ایک بڑا کام انجام دے سکتے ہیں ان ٹول اور ان وسائل کے ذریعہ سے۔ ان وسائل کا صحیح استعمال کا فن، اور اس کو صحیح طور پر بالخصوص دینی اور دعوتی میدان کے اندر اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ بہت بڑا فن ہے۔ اور یہ بھی اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے وقت کا، چونکہ سوشل میڈیا ایک فتنہ ہے، اور ایک آدمی کے ہاتھ میں یہ فتنہ موجود ہے، اور آدمی کے پاس اگر وقت کی قیمت نہیں ہے تو یقین جانیے کہ آج اہل علم کا ایک بڑا طبقہ اس فساد کا شکار ہے کہ ہمارا وقت سوشل میڈیا پر مثبت اور مفید کاموں سے زیادہ منفی اور نقصان دہ کاموں کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ ایسی کامیں جو ہماری ذات کے لیے ضرر رساں ہے، ہمارے وقت کو یوں ہی ضائع کرتی ہیں۔ آج اگر ہم اور آپ اپنا، یہ کوئی ایک شخص، ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ ہم سب اس کے اندر شریک ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ ہمارا کتنا وقت سوشل میڈیا پر گزرتا ہے، اور کتنا وقت صحیح مطالعہ، صحیح تحقیق، علمی کاموں میں، دینی کاموں میں اور ذمہ داریوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے، اگر صرف ہم اپنے آپ سے اس چیز کا محاسبہ کر لیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ تنظیم وقت کے ہم کتنا زیادہ محتاج اور کتنے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت اہم پہلو ہے کہ آج ایک امام، ایک مدرس، ایک عالم، آپ دیکھیں 2 بجے رات تک سوشل میڈیا پر آن لائن ہے، 2 بجے رات تک جو ہے لائک کر رہا ہے، کلک کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ایک آدمی جو اتنی اہم ترین ذمہ داریوں سے جڑا ہوا ہو، وہ شخص اپنی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کر سکتا ہے جس کے اوقات اس قدر ایسی چیزوں کے اوپر ضائع ہو رہے ہوں، اور ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آدمی اپنے اوقات کو صرف کر رہا ہو۔ تو اس کی بنیاد پر ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ ہم اس پہلو سے بھی اپنے ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے غور کریں کہ ہمارا وقت کہاں صرف ہو رہا ہے۔ اسی طور پر ہم اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اگر آپ دنیاوی حیثیت سے دیکھیں تو کتنے ادارے ہیں جو کورسز چلاتے ہیں کہ وقت کی تنظیم کیسے کیا جائے، وقت کا صحیح طور پر بزنس میں کیسے استعمال کیا جائے، وقت کا صحیح استعمال کسی کورس کے لیے، کسی تعلیمی جو ہے مطلب میدان میں اس کو کیسے کیا جائے، اپنے وقت کو کیسے بچایا جائے اور کیسے بچا کر کے اس کو مستفید کاموں میں استعمال کیا جائے۔ یہ آپ دیکھیں آج کتنے ایسے کورسز سماج کے اندر جو ہے چلائے جاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے آگاہ کیا جاتا ہے، طلباء کو اور ایسے جو ہے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ اپنے اوقات کا کیسے استعمال کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو آج تنظیم وقت ایک فن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، ایک فن کی حیثیت، اور اس حیثیت سے ہمیں اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو کیسے استعمال کریں، بالخصوص دینی اور تعلیمی میدان میں، جس میدان میں بھی ہم جڑے ہوئے ہیں اس میدان میں ہم اپنے اوقات کا صحیح استعمال کس طور پر کریں اور کیسے جو ہے اپنے اوقات کو بچا کر کے اس کو مفید کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اہم چیز ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں میرے بھائیوں تو خود اللہ رب العالمین کے اس دین میں، اس شریعت میں اور اس پورے نظام پر اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خود ایک اتنا بنیادی اور اتنا اہم ترین نظام دیا ہے
سونے کا، جاگنے کا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو فرائض ہیں، جو عبادات ہیں، اس پر اگر ہم غور کریں تو اللہ نے خود ہمیں ایک ایسے سسٹم اور ایسے کے نظام سے جوڑ دیا ہے کہ جس میں رہتے ہوئے ہم اپنے اوقات کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں۔ صرف ایک نماز کا فریضہ لے لے، نماز کا ایک فریضہ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر فرض کیا ہے، اور اس کی فرضیت کے اوقات پر اگر ہم اور آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے فجر سے لے کر کے ظہر تک ہمیں اور آپ کو کتنا وقت دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نمازوں کو کس طریقے سے وقت وقت پر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اگر انسان اس پر غور کرے تو خود شرعی طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک تنظیم کا اور وقت کا ایک نظام اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کر دیا ہے، ایک شیڈول دے دیا ہے کہ اس کے مطابق انسان اگر زندگی بسر کرے تو آدمی جو ہے، اسی لیے آپ دیکھیں علماء جو ہے بالخصوص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے باب میں ملتا ہے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو دن اور رات تمہارے معاملے میں اپنا کام کر رہے ہیں، دن اور رات اپنا کام کر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے تیزی سے، انسان کی عمر برف کی طرح پگھل رہی ہے، اب تم اپنا کام اس وقت کے اندر کر لو، اگر تم اپنا کام اپنا صحیح طور پر اس کو سمجھ کر کے ادا نہیں کرتے تو اب یہ سمجھ لو کہ تمہارا وقت یوں ہی ضائع ہو رہا ہے اور تم جو ہے اس طور پر اپنی زندگی کو لایانی چیزوں کے اندر صرف کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، وقت کی تنظیم کے باب میں ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سلف صالحین سے ملتا ہے، بالخصوص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہ وہ جو ہے ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر کے کراہت کا اظہار کرتے تھے کہ جن کے پاس نہ دنیا کی کوئی مشغولیت ہو اور نہ کوئی آخرت کی کوئی مشغولیت ہو، نہ آخرت کی کوئی مشغولیت ہو اور نہ دنیا کی کوئی مشغولیت ہو، یعنی دنیاوی طور پر بھی اس کے پاس کوئی تنظیم نہ ہو، کوئی وقت کا صحیح استعمال نہ ہو، کوئی کام کی فکر نہ ہو، اور اخروی طور پر بھی عبادات کے معاملے میں اللہ کے لیے بھی کچھ کرنے کا شوق اور جذبہ اس کے اندر نہ ہو، بیکار ہو آدمی، اور بیکار آدمی یہ فتنوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار آپ دیکھیں کہ فراغت جہاں نعمت ہے وہیں انسان کے لیے وبال بھی ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، ذکر کیا کہ دیکھو ایک آدمی اگر صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو تندرست ہونے کی وجہ سے وہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے پیچھے ہی اصل میں بیماری لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ہی آدمی کے ساتھ بیماری لگی ہوئی ہے، بڑھاپا لگا ہوا ہے۔ اور جب آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے تو آدمی اپنی پوری طاقت کو استعمال کرتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ فارغ اللہ کی عبادت کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں بچتا۔ لیکن جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو پھر آدمی کے پاس کیا ہے؟ تندرستی نہیں ہوتی کہ وہ آدمی صحیح معنوں میں کوئی کام کر گزرے۔ تو اس کی بنیاد پر میرے بھائیوں ہمارے لیے وقت کی تنظیم یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل کی روشنی میں اگر ہم اور آپ غور کریں تو اللہ اور اس کے رسول نے ایک بڑا اہم سسٹم اور نظام ہمیں دیا ہے زندگی کا، ہمیں اس سے جڑ کر کے بالخصوص ایسی چیزوں کو پہچاننے کی، قدر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے اوقات کو بالخصوص اسے بانٹنا چاہیے، اسے شیڈول بنانا چاہیے۔ 24 گھنٹہ ہمارے پاس ہے، ہم ان اوقات کو کن چیزوں میں ترجیحی طور پر استعمال کریں اور کن چیزوں کے لیے ہم اس کو بانٹ کر کے صحیح معنوں میں دینی، دعوتی، تعلیمی، تربیتی میدان سے ہم جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اس کو صحیح طور سے استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اوقات کی قیمت اور اس کی حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری یہاں آمد کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔